الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه البخاری کتاب الزکاة باب وجوب الزکاة، حدیث نمبر 1396 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ یہ آخر چاہتا کیا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہت اہم ضرورت کی بات کر رہا ہے. نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہو. یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے. یہ کون صحابی ہیں جن کی تاریخ کسی کو اگر معلوم ہے؟ جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے رکے تھے. اونٹنی بھی وہی رکی تھی. سب سے پہلے جب مدینہ داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان بنے. کئی صحابہ جو ہے انصاری صحابہ یہی چاہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کر رکے گی وہاں میں کیا کروں گا؟ مہمان بنوں گا. تو اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس رکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد نبوی نہیں بنی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے نہ بنے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مہمان بن کے رکے تھے. تو یہ وہ صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دے ڈائریکٹ مجھے جنت میں لے جائے. تو صحابہ بات کرنے لگے کہ آخر یہ آدمی چاہتا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت لے کر میرے پاس آیا ہے. تم ایسا کرو تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ سب سے پہلی چیز ہے دین اسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. پھر وہ تقیم الصلاۃ، دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو قائم کرو اور تؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اس میں جو تیسرا حکم دیا گیا وہ زکوٰۃ کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو صحابہ کے درمیان عام کیا اور بیت المال کا سسٹم جو ہے جاری کیا تاکہ لوگ زکوٰۃ لا کر وہاں جمع کریں. اور اگر زکوٰۃ کا اعتبار دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت بہت جگہ آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں بہت سی آیتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہے وہ بات بھی اللہ نے بتائی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا اے نبی آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرو. خذ من اموالہم، ان کا مال زکوٰۃ کے طور پر وصول کرو. صدقۃ تطہرہم، اس کا فائدہ کیا ہو صدقہ وصول کرنے کا؟ جس کے ذریعے سے آپ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے. پہلا فائدہ کیا ہے صدقہ دینے کا؟ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ان کے اجر و ثواب میں اور اسی طرح مال میں اضافہ ہوتا ہے. اجر و ثواب میں بھی
اضافہ ہوتا ہے اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کتنا فائدہ ہے انسان کے لیے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گناہ جو ہے خود بخود دھل جاتے ہیں، فری میں، کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا کیا ہے، آپ کا مال پاک ہوتا ہے، خود اللہ آپ کو بھی پاک کرتا ہے اور آپ کے مال کو بھی پاک کرتا ہے. جس طرح کوئی بھی چیز رکھ کر خراب ہو جاتی ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، چاہے مال ہو، دولت ہو، یا کھانے پینے کی چیز ہو، لوہا ہو، کوئی بھی چیز آپ زیادہ دن تک رکھیں تو سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے مال کے لیے زکوٰۃ کے طور پر مال کو نکالنے کا حکم دیا تاکہ تمہارا مال پاک ہو اور اس مال کے ذریعے تمہارا کئی فائدہ ہے. ایک تو معاشرے میں غریبوں کے لیے فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، خود اپنے لیے فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یقیناً اس سے اس کے مال کا شر چلا گیا. مال کا بھی شر ہوتا ہے، کیونکہ مال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ جو ہے فتنے کا لفظ استعمال کیا. مال بھی کبھی کبھار انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے. اگر وہ صحیح سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، تو اس زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے شر سے اسے محفوظ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام کیا ہے، توحید ہے. اور اسی طرح اسلام کیا ہے، نماز ادا کرنا ہے. اسلام کیا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. یہ کون سی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مفروضہ، یعنی فرض زکوٰۃ ہے. آپ جو ہے جو فرض زکوٰۃ نہیں ہے اسے بھی زکوٰۃ بولتے ہیں، صدقہ جس کو کہا جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ مفروضہ، مفروضہ کسے ہوتا ہے، فرض زکوٰۃ. فرض زکوٰۃ کے لیے یعنی وہ زکوٰۃ جو سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے. اچھا، اور سال زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ صرف رمضان میں نکالتے ہیں. یہ بات رمضان میں آئی تھی، دہرانے کے لیے ایک مرتبہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یاد دہانی کے لیے، یا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا دگنا اجر ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ کا وقت جتنا مال پر ایک سال گزر گیا، آپ جنوری میں مال لیے ہیں، دوسری جنوری تک زکوٰۃ دے دینا ہے. رمضان کا وقت کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ایک وقت، ایک سال کا وقت اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے، تو آپ ایک سال میں زکوٰۃ ادا کر دیں گے. اس کا ایک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا. وہ فائدہ کیا ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے غریبوں کے لیے آسانی. اگر آپ جو ہے سارے امت مسلمہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نکال دے گی تو سارا زکوٰۃ ایک مرتبہ جمع ہوگا اور ایک مرتبہ خرچ ہو جائے گا. رمضان ختم، زکوٰۃ کا پیسہ ختم. لیکن وہی اگر آپ سال بھر زکوٰۃ دیتے رہیں گے، کبھی آپ بھی، آپ کا جنوری میں وقت آیا، کبھی آپ کا فروری میں، کبھی آپ کا مئی میں، کبھی جون میں، اس طرح الگ الگ آدمی الگ الگ وقت پر زکوٰۃ دیتا رہے گا تو غریبوں کے لیے فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے سے سارا مال تو جمع ہو سکتا ہے، لیکن اسی طرح خرچ بھی ہو جائے گا. مالداروں کے فائدے کے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے اور غریبوں کے فائدے کے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کا مال کا وقت ہو جائے آپ اس وقت زکوٰۃ نکال لیا کریں. اور زکوٰۃ کے تعلق سے کیا کیا نکالنا ہے وہ بھی وضاحت کے ساتھ جو ہے الحمدللہ خطبے میں بات ہو چکی ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کہ وہی مال جو ہے قیامت کے دن ایک زہریلے اژدہے کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو ڈستا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، زکوٰۃ روکنے والے، انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی سے دو چار کرے گا. یعنی یہ سب نقصانات ہیں زکوٰۃ نہ دینے کے. آج امت مسلمہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اگر آج امت مسلمہ کے زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے نکل جائے تو انشاءاللہ آج امت مسلمہ میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. لہٰذا جو بھی زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ جو ہے نکالنے کی کوشش کریں
آج جو ہے 95% 98% ہماری امت مسلمہ زکوٰۃ نہیں نکالتی. مال تو ان کے پاس ہے, 1 کلو, آدھا کلو, 2 کلو مال ہے, فخر کرنے کے لیے مال ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال ہے, لیکن زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علماء نے بھی یہ بھی کہا, بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اتنا مال ہے کہ وہ مال زکوٰۃ کے حد تک پہنچ رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے, وہ زکوٰۃ آپ کے فرضیت کو پہنچ رہا ہے, تو کیا کریں, اس زکوٰۃ کی قیمت نکالیں, اس زکوٰۃ کو بیچیں, اس مال کو بیچ کر جتنا مال ہو رہا ہے اس کو زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں. لہٰذا زکوٰۃ کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے بڑے بڑے فرائض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم شناس کرائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.